ہم عیسائی نہیں مسیحی ہیں۔ Tonight, in the name of Jesus the Nazarene, the man from my hometown. اگر ہماری انجیل پر پردہ ڈال دیا گیا ہے تو یہ پردہ ان لوگوں پر ڈلتا ہے جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ اس زمانے کے خدا نے ان لوگوں کے ذہنوں کو اندھا کر دیا ہے جو یشوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، تاکہ وہ انجیل کی روشنی کو نہ دیکھ سکیں جو مسیح کی شان کو ظاہر کرتی ہے، جو خدا کی تصویر ہے۔ قرآن کہتا ہے وقال المسیح، لیکن عیسیٰ نے بولا یا اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، لا عبد اللہ کی عبادت کرو، وربی وربکم، جو میرا رب اور تمہارا رب ہے، انا وہم یشرکون باللہ، اور اگر کسی کو بھی اللہ کے ساتھ ملایا فقد حرم الذی جنہ، اللہ اپنی جنت جو ہوگی اس کے لیے حرام ہو جائے گی اور انہیں آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور غلط لوگوں کے لیے ہی جہنم بنائی گئی ہے۔ آدی میں وچن تھا اور وچن پرمیشور کے ساتھ تھا اور وچن ہی پرمیشور تھا۔ ہاں وہی تھا پرمیشور کے ساتھ شروع میں۔ ھذا کان فی البدیٰ عند اللہ۔ جیسا کہ ٹرینٹی کے اوپر ہمارے مسلمان بھائیوں کو سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے کہ وہ ٹرینٹی کو ریلائز ہی نہیں کر سکتے۔ جتنا وہ ٹرینٹی کے مخالف ہیں اتنا ہی ہم لوگ بھی ٹرینٹی کے مخالف تھے۔ جیسے ہی عرب دنیا ہسٹوریکل پوزیشن میں آئی، جیسے وہ ٹرینٹی کو لے کر آج بھی کرتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ پاگل لوگ جو کہ مورتی پوجک تھے کرسچینٹی میں داخل ہوئے اور سوچنے لگے کہ مقدس مریم اور آسمان کی دیوی نے پرمیشور کے ساتھ شادی کی، اس لیے یشوع پیدا ہوئے۔ خدا کے لیے اپنے دماغوں کے اندر ڈال لیجئے، اس طرح سے یشوع خدا کا بیٹا نہیں ہے جو کسی انسان سیکشول ایکسپیرینس سے پیدا ہوا۔ یہ ایک اسپرچول ٹائٹل ہے۔ وہ آیا تاکہ تمہیں بچائے کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا تھا۔ یہ مثال سراسر غلط ہے کیونکہ ہمارا ایمان یشوع مسیح پر ہے، ہمارا ایمان ٹرینٹی پر ہے، خدا باپ پر، خدا بیٹے پر اور خدا روح القدس پر۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں قرآن کے اندر، ایک نام بھی محبت نہیں اور ایک نام بھی باپ نہیں۔ ہم یہ آئیڈیا نہیں دے رہے کہ اللہ کوئی ڈکٹیٹر ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، لیکن خدا جو ہے، جو پرمیشور ہے، وہی باپ ہے جو مجھے چاہتا ہے، جو آپ کو چاہتا ہے اور جو پوری دنیا کو لتسجد الأملاك إكليل ملك كالليل رب الجميع ذاك إكليل ملك كالليل رب الجميع۔ اس نے کہا کہ وہ ڈیبیٹ کرتا آ رہا ہے 40 سالوں سے مسیحیوں کے ساتھ، اور اس نے کلیم کیا کہ اس نے تمام مسیحیوں کو ہرایا ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو پرمیشور کے سپرد کر دیا تاکہ پرمیشور مجھے داؤد کی طرح استعمال کرے، جیسے پچھلے دور میں داؤد نے ثابت کیا سچائی کو جبکہ وہ نوجوان تھا۔ اور ایسا ہوا کہ پرمیشور نے دروازہ کھولا، اور ایگزیکٹ تبھی دروازہ کھولا جب میں برمنگھم میں تھا۔ میں نے اسے 3500 لوگوں کے سامنے چیلنج کیا، لیکن اس نے ایک بہت گھٹیا حرکت کی، اس نے میرا مائک بند کر دیا۔ کیا مائک؟ ہاں مائک۔ لیکن پرمیشور نے مجھے تگڑی آواز دی۔ تگڑی آواز؟ ہاں تگڑی آواز۔ میں نے اسے زور سے کہا ہر عربی مسلمان نہیں ہوتا، ہم عربی مسیحی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور اسی بیس پر خدا نے دروازہ کھولا اور 5 مہینے کے بعد ہماری پہلی ڈیبیٹ ہوئی۔ عنوان تھا کیا مسیح خدا ہے؟ دیدات کے ساتھ کتنی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود تھے اور کیسا وہاں کا ماحول تھا؟ وہاں پر 7000 کے قریب لوگ موجود تھے، لیکن وہ جگہ 5000 لوگوں کے لیے تھی۔ لیکن وہاں پر ایک درگھٹنا گھٹی، انہوں نے پولیس کو فون کیا اور کچھ لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا کیونکہ وہ دروازے کو کھٹکھٹا رہے تھے زور زور سے تاکہ اندر آئیں۔ لیکن اس کے باوجود پرمیشور نے ہمیں زبردست سرفرازی بخشی۔ اسلامی دنیا جیسے دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور جیسے میں نے ویڈیو ٹیپ کے اندر دیکھا،
انہوں نے اس ٹیپ کو بہت زیادہ ایڈٹ کیا تھا. وہ تو ایسا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے جیسے آپ ڈیبیٹ ہار چکے تھے. آخر آپ نے ایسے کیا جواب دیے انہیں؟ ہر انسان کا ایک اوپینین ہوتا ہے اور ہمیں ان کے اوپینین کی عزت کرنی چاہیے، لیکن ہم نے ان پر ایک اثر چھوڑا، ایک مضبوط اثر، اور اس اثر کو وہ کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے ایڈٹ کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی ملاوٹ کی جا سکتی. مجھے ایک کتاب ملی اور وہ کتاب ٹرانسلیٹ تھی. کیا تمہیں یاد ہے کتاب کا ٹائٹل تھا ایز دا ڈبیٹ آف دی ایج. انہوں نے بہت سی مزے کی اور خوشی کی چیزیں اس میں بتائی، لیکن ہماری جیت کا یہ پروف ہے اس ڈبیٹ کے بعد وہاں پر تقریباً 12,000 کے قریب لوگ تھے. دوسری ڈبیٹ میں، اور اس میں شامل کیا گیا ایک بہت خاص کام اور ایک بہت بڑا مقصد تھا. انہوں نے مجھے 11 مرتبہ مارنے کی کوشش کی اور آج تک کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ موجود تھے جو دیکھ رہے تھے، لیکن ان میں سے کسی کو سچائی کے بارے میں نہیں پتا. کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس بارے میں؟ میں سننا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ دیداد کے وطن گئے اور آپ نے اسے چیلنج کیا تیسری ڈبیٹ کے لیے، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتا تھا ڈبیٹ. اس کے علاوہ انہوں نے کوشش کی کہ آپ کو مروا دیں ساؤتھ افریقہ کے اندر. جی، میں نے تو اپنی محبت کا ثبوت دیا تھا اسلامک دنیا کو اپنی ویب سائٹ پر لکھ کر. وہاں میں نے لکھا آئی لو آل مسلمز. ڈائریکٹر صاحب، کیا ہم ڈال سکتے ہیں ڈاکٹر انیس شروز کی ویب سائٹ کو؟ وہ آدمی پاگل ہی ہو سکتا ہے جو بنا مقصد کے راضی ہو جائے اپنی زندگی کو دینے کے لیے یا خطرے میں ڈالنے کے لیے. ہو سکتا ہے آپ کو یہ سن کر عجیب لگے. میں اپنی بیوی کو لے کے قبرستان چلا گیا اور وہاں ایک قبر خریدی اور میں تابوت والے گھر چلا گیا. میں نے وہاں پر ایک تابوت چوز کیا، مطلب کہ آپ اپنے کفن دفن کا انتظام کر رہے تھے. جی، کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے پیارے مسلمان تیار ہیں یشو کو قبول کرنے کے لیے، اور اگر یہ کام میری زندگی دینے سے ہوتا ہے تو مجھے قبول ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یشو کے سارے شاگرد شہید ہوئے سوائے یوحنا کے، کیونکہ یشو نے کہا جو اپنی جان کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھوئے گا، اور وہ مجھے یعنی یشو کو نہیں پا سکتا. کیوں ڈاکٹر انیس وہ آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے؟ بے شک میں گیا دیداد کو ملنے، اور دیداد بھی تیار تھا مجھے ملنے کو. دیداد کے دیس میں ہم نے 2 ڈیبیٹس کرنی تھی، اس لیے ہم نے اسے فون پر انویٹیشن دیا، اور اخبار پر بھی ہم نے اسے انویٹیشن دی، ٹیلی گراف پر بھی ہم نے اسے انویٹیشن دیا، اور کئی طرح سے ہم نے اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن دیداد اپنے آتنکوادیوں کو بھیجتا تھا ہمیں مارنے کے لیے، ہمیں قتل کرنے کے لیے. اس ویڈیو کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہفتے میں 3 بار وہ کوشش کرتے تھے مجھے قتل کرنے کی. اور یہاں پر کچھ فوٹیج ہے، میں ڈائریکٹر کو کہتا ہوں کہ وہ ہمیں دکھائے. یہ اتنی کلیئر تو نہیں ہے، اور یہ ساؤتھ افریقہ میں گھٹت ہو رہا تھا. جی، یہ آپ کے منچ پر آنے سے پہلے فلمایا جا رہا تھا. ان کے لیے پریشان کن چیز یہ تھی کہ ڈاکٹر بدویہ اور دوسرے لوگ بھی آ رہے تھے ویسٹرن کنٹریز سے، مطلب کرسچن کنٹریز سے. وہ دکھا رہے تھے اپنے آئیڈیاز کو بنا کسی مشکلات کے، لیکن پتہ نہیں کیوں مسلمان لوگ اپنے دلوں کو بند کر لیتے ہیں اور نہیں کھولتے انہیں کہ ہم بھی دکھا سکیں اپنے آئیڈیاز کو انہیں. اگرچہ دیکھا جائے وہ ٹاپکس اور وچار بہت آسان تھے جنہیں پریزنٹ کیا جا سکتا تھا بنا کسی خطرناک مدوں کا سامنا کیے بغیر. نوٹس کریں اس سین کے بعد، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں جو درشکوں کے سامنے چل رہی ہے؟ میرے وہاں جانے کے بعد مجھے محسوس ہوئی کہ بری آتما وہاں موجود ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا وہاں کون ہے. جب تک دیداد وہاں پہنچتے مجھے قتل کرنے کی کوشش ہو چکی تھی. اس سین کے اندر قتل کرنے والا انسان کیا چھری کا استعمال کر رہا ہے؟ جی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پرمیشور کی طرف سے ایک آدمی بھیجا گیا وہاں. میں اس سے پہلے اسے کبھی نہیں ملا تھا. تقریباً وہ تمہارے ہی سائز کا تھا اور وہ بہت ہینڈسم تھا تمہاری طرح. اور اس نے مجھے چھپا لیا اس سے پہلے کہ خنجر میرے دل کے اندر چلا جاتا، اور وہ خنجر اس کے سر میں لگا اور میں اس کے جسم کے ساتھ کور ہوا تھا. یہ ایک بہت بھیانک رات تھی، لیکن خدا نے ہمارے لیے آسمان سے مدد بھیجی تھی اور لوہے کے دروازے ٹوٹ گئے اور ہم وہاں سے پرمیشور کے انوگرہ سے باہر نکل آئے. اور میں نے پرمیشور کا شکر کیا کہ نہ اسے کچھ ہوا تھا اور نہ ہی مجھے کچھ ہوا تھا. ہم دونوں نے پرمیشور کا شکر کیا کہ ہم دونوں اس جگہ پر موجود تھے پرمیشور کی محبت کو بتانے کے لیے، اور سارا انوگرہ پرمیشور کو ملے.
لیکن کیوں یہ حملہ کیا گیا آپ پر؟ دیدات تو بڑی ایٹھن کے ساتھ پوری دنیا میں گھومتا ہے، کبھی انگلستان میں، کبھی یورپ کے تمام ممالکوں میں، اور وہ مذاق بناتا ہے مسیحیوں کا اور ان کے ایمان کا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ابھی احمد دیدات کا اتنا لیول نہیں ہے کہ وہ اچھے سے وارتالاب کر سکے کسی کے ساتھ، مطلب ڈیبیٹ کر سکے۔ ایگزیکٹلی جب وہ مذہب پر بات کرتا ہے تو کسی نے اسے قتل نہیں کیا، جبکہ آپ تو صرف جواب دے رہے تھے اس کی باتوں کا، اس کی ڈیبیٹ کا۔ اور آپ پہلے عربی مسیحی ہو جو جانتا ہے قرآن کی صحیح زبان کو، آپ جانتے ہو عربی زبان کو جو قرآن کی حقیقت زبان ہے، اور آپ نے اسے چنوتی دی اسی کے علاقے میں، اور یہ چیز اسے برداشت نہیں ہوئی، اس لیے دیدات نے آپ کو قتل کروانے کی کوشش کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے کتنے ڈبل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ اسلامک نظریے پر جتنے بھی مسلمان میرے چاہنے والے ہیں اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، میرا یقین کرو لوہے کی تلوار کے بغیر آپ تصور ہی نہیں کر سکتے محمد کو اور اس کے مذہب کو۔ اس نے یلغار کے ساتھ 66 جنگیں لڑی، اسلام پھیل ہی نہیں سکتا تھا اس کے بغیر، خاص طور پر بدر کے مسئلے کے بعد تو بالکل ہی نہیں۔ بہت دکھ کے ساتھ میرے مسلمان بھائیوں کے لیے جو مجھے چاہتے ہیں، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی بجائے انہیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وہ اللہ کو مانتے ہیں صرف ڈر کی وجہ سے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اس دنیا میں کوئی سگنل ہی نہیں جو انہیں یہ آئیڈیا دے سکے کہ اگر وہ مریں تو وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اطمینان اور یقین رکھتے ہیں کہ ان کے گناہ مسیح یسوع میں معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ اسلام کے اندر رہائی نہیں پائی جاتی، اس لیے وہ ڈرتے رہتے ہیں مسیح سے، وہ ڈرتے ہیں مسیح کے لوگوں سے، وہ ڈرتے ہیں ان لوگوں سے جو مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں انہیں، وہ ڈرتے ہیں عظیم انجیل سے، کیونکہ انجیل ان کو ایکسپوز کرتی ہے، ان کی کتاب کو یعنی قرآن کو، جبکہ ہم بات کرتے ہیں خدا کی مرضی کے بارے میں، اور قرآن بائبل سے ہی بنایا گیا ہے، لیکن اس میں بہت ساری غلطیاں موجود ہیں۔ اس ڈیبیٹ کا رزلٹ کیا نکلا سر؟ آپ نے مجھے اس پروگرام سے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگوں نے بپتسمہ لیا تھا اس ڈیبیٹ کے بعد، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس نیوز کے بارے میں؟ برمنگم میں وہاں پر کچھ نوجوان تھے جو 5 گھنٹے کی لمبی ڈیبیٹ میں تھے، جو کہ اس وقت میں بہت لمبی ڈیبیٹ تھی، اور وہاں پر 12,000 لوگ تھے۔ میں نے خبر سنی کہ وہ یشوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں۔ جو مسلمان تھے انہوں نے بپتسمہ بھی لیا تھا، اور اب وہ چرچ ممبر بھی بن گئے تھے، بلکہ میں ان میں سے بتھیروں کو ملا مختلف جگہوں پر۔ میں بہت ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، تمام سننے والوں کو اور آپ کو بھی، کیونکہ آپ بھی مسلمان تھے۔ انسان کے دل میں ایک گیپ ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز اس گیپ کو فل نہیں کر سکتی، کوئی مذہب نہیں اور کوئی دھارمک رسومات نہیں، لیکن صرف ایک ہستی ہے جس کا نام یشوع ہے، جو ہمارا بچانے والا ہے، وہی اس گیپ کو فل کر سکتا ہے۔ جب آپ اسے پا لیتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں خوشی، اطمینان داخل ہو رہا ہے، پھر وہی آپ کو گائیڈ کرتا ہے آپ کے زندگی کے کاموں کے بارے میں، کیونکہ روح کے پھل ہیں محبت، خوشی، اطمینان، صبر، نرمی، اچھائی، ایمان، نرم مزاج، اور اگر کسی جگہ پر یہ نہیں موجود تو وہاں پر کوئی قانون نہیں موجود، اور اسلام ایسا ہی ہے۔ یہ تھا مسلمانوں کے عظیم رہنما احمد دیدات کا ایک اور کارنامہ۔ اس نے بہت سارے لوگوں کو ورگلایا، جیسے ابلیس نے ہوا کو ورگلایا، اسی طرح اس نے بہت سارے لوگوں کو ورگلایا خداوند یشوع کے خلاف، تاکہ وہ لوگ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جانے والے بن سکیں۔ مشن کریٹکس پوری کوشش کرتا رہے گا تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ پرمیشور آپ کے ساتھ ہو، پرمیشور آپ کو بہت برکت دے۔